کر دی. تو صاف ستھرا لباس ہوگا. اچھا جب الگ سے ایک لباس پہنتا ہے نا تو آدمی ذرا کانشیس ہوتا ہے, نماز کو ایک امپورٹنس ملتی. یہ تمام چیزیں وہ سب باتیں بتائی جا رہی ہیں نماز کی تیاری میں, جس سے نماز کو ایک امپورٹنس ملے گی. اور تو کوشش یہ کریں کہ اچھے سے اچھا اس انداز کا لباس ہو. وہ جیسے کہ ہمارے ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنی پردے کی بھی احتیاطیں نماز کے دوران تھیں, یہاں تک کہ مجتہدین سے پوچھا بھی گیا کہ اگر گھر میں کوئی بھی نامحرم موجود نہیں ہے تو ہم صرف خدا کی بارگاہ میں تو نماز پڑھ رہے ہیں, اور خدا سے زیادہ ہمارا محرم کون ہے, تو کیا ہم اس میں پردے کی اگر ذرا خلاف ورزی ہو جائے تو چل جائے گا؟ نہیں چلے گا. پروردگار اپنے سامنے آپ کو اسی طرح سے جس طرح معاشرے میں آپ کو پریکٹس کروانا چاہتا ہے نامحرموں کے سامنے. ہمارے استاد محترم تو بڑا اچھا ایک جملہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس میں پردے کی جتنی باتیں, اس پردے کے احکام صرف نماز کے پردے کے سلسلے میں احتیاطیں ہیں. عورتیں اگر ان کی پابندی کر لیں, اور جو 5 دفعہ دن میں ان کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے بار بار پردے کی, تو کہا کہ اگر عورتیں اس کی پابندی کر لیں تو ہمارے مجالس اور دروس کے مضامین آدھے رہ جائیں, ہم دوسری چیزوں کی طرف توجہ دے سکیں. پتہ چلا ساری بار بار توجہ میں انہی چیزوں کی طرف دینی پڑتی. تو پروردگار بھی, چاہے آپ اکیلے کمرے میں کیوں نہیں نماز پڑھ رہی, کسی نامحرم کا دور دور تک یا محرم کے آنے کا بھی امکان نہیں, تب بھی پروردگار اپنی بارگاہ میں آپ کو اسی انداز سے بلا رہا ہے, پورے مکمل پردہ کروا کر. تو کب آپ کے لیے سزاوار ہوگا کہ عام حالات میں آپ کو نامحرموں کے سامنے جانے کی اجازت مل جائے بے پردگی کے عالم میں. تو ایک تو بات یہ کہ دیکھیے لباس کو آرام دہ ہونا چاہیے, لباس تنگ نہ ہو. عام طور پر ہو تو جاتا ہے, لیکن مثلا ٹائٹ قسم کی پینٹس پہنی ہوئی ہیں اور جینز پہنی ہوئی, کو اٹھنا بیٹھنا بھی مثلا اس کے اندر مشکل ہو رہا ہے, تو ایسی نمازوں کے اندر یہ نامناسب ہے, ان کی توجہ, ان کا دل بھی نہیں لگے گا. تو ایک تو میں نے یہ کہا کہ نمازوں کے لیے کوشش کریں کہ الگ لباس ہوں, اور باقاعدہ کسی جگہ ہینگر میں کسی جگہ وہ ٹنگا ہوا, اور مرد حضرات ہوں خواتین ہوں نکالیں پہنیں, اور نماز ختم کرنے کے بعد دوبارہ اس کو ٹانگیں. دیکھیے نمازوں کے لحاظ سے لباس کی اتنی اہمیت ہے کہ بہترین لباس کا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, این نمازوں کے وقت اتنا بہترین لباس کا انتخاب کرتے تھے اپنے لیے کہ اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ مولا اتنا بہترین لباس پہن کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تو امام فرماتے تھے ان اللہ جمیل و یحب الجمال, خدا خود بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی اور زیبائی کو پسند کرتا ہے. اور خود قرآن کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے, سورہ اعراف کی جو آیت نمبر 31 ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, کہ مسجد جاتے ہوئے یعنی نماز کو پڑھتے ہوئے اپنی زینتوں کو ساتھ لے کر جائیں. یعنی خدا کے حضور ایک تو بہترین نماز اور اپنے بہترین لباس کے ساتھ نماز پڑھیں, اور باقاعدہ خوشبو وغیرہ سے بھی مزین ہو کر آئیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد, اس کے اندر خوشبو اور اچھا لباس بھی شامل ہے. اور یہ تو نماز کی تیاری ہوتی تھی. پھر یہی امام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اتنا لرزتے تھے, اتنا گڑ گڑاتے تھے, اور ایسا تڑپتے تھے کہ روایت کا جملہ کہ جیسے کسی سانپ نے کاٹ لیا. اور اس کے مقابلے میں آپ خود سوچیے کہ کوئی ایسا شخص کہ جو صحیح طرح سے نامناسب لباس کے ساتھ اس کی نمازوں میں کبھی وہ خشوع و خضوع آئے گا. اور یہاں تک کہ ائمہ اپنے 20-20, 30-30 سال جن لباسوں کے اندر, یعنی لباس سے جب لباس مخصوص ہوگا نماز کے لیے جبھی تو اتنا عرصہ چلے گا, اپنے لباس مخصوص لباسوں کو انعام کے طور پر دیا کرتے تھے. دیبل خزائی کہ جب انہوں نے وہ خاص ایک اشعار کہے تھے تو امام نے ان کو جو ایک تو پیسے بھی انعام میں دیے تھے, اور اس کے علاوہ اپنا ایک پیراہن جس میں امام نے کتنے سال تک نمازیں پڑھی تھی وہ انعام میں دیا تھا. اور یہی وجہ ہے. اور پھر اس کے بعد دیبل خزائی جب اتنا بابرکت, اصل میں خود اس لباس کے اندر جو نمازوں میں پہنا جاتا ہے اتنی کرامت پیدا ہو جاتی ہے اس لباس کے اندر کہ دیبل جب وہ, ایک تو خود خیر امام کا لباس تھا, دیبل کی بیوی نابینا تھی, وہ گھر لے کر گئے اور اس لباس کو اس کی آنکھوں سے لگایا دیبل